بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت اقدس مولانا محمد میاں صاحب دامت برکاتہم، مفتی محمود میاں صاحب دامت برکاتہم، قاری احمد میاں صاحب اور سیرت کمیٹی کے وہ دیگر افراد، وہ نوجوان جو ہر سال روز و شب کی محنت کر کے اس محفل کو سجاتے ہیں اور آراستہ کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج اس سلسلے کی یہ 14ویں نشست اور 14واں پروگرام ہے۔ ہر سال کے سال پہلے سے مزید بڑھ کر اور بہتر انداز میں اس پروگرام کو منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے برادران کے حوصلوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کے لیے مزید آسانیاں اور ترقیات کا معاملہ فرمائے۔ ان کی محبت ہے، ان کا خلوص ہے، ان کا درد اور پیار اور محبت ہے کہ ان حضرات نے مختصر طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں 2-4 کلمات عرض کرنے کے لیے اس ابتدائی وقت میں مجھے موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ وطن عزیز کے نام پر قراء حضرات، نعت خواں حضرات اور بڑے بڑے خطباء اپنے اپنے وقت پر تشریف لاتے رہیں گے اور تشریف فرما ہو کر آپ کے قلوب و اذہان کو معطر کرتے رہیں گے۔ میں نے مختصر طور پہ 2-4 طالب علمانہ معروضات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجالس، یہ محافل، یہ مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر، اس اہل علاقہ پر اللہ کا ایک خاص کرم اور عنایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ایک شخص بڑا گناہگار، بڑا خطا کار، سیاہ کار جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ موسیٰ تم اللہ سے کلام کرنے کے لیے جاؤ گے، میرا ایک پیغام اللہ تک پہنچانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ کہنے لگا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ سے کہنا کہ تیرا ایک گناہگار بندہ ہے، تجھ سے معافی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے ملاقات الہی کے بعد جب واپس لوٹے، واپس آنے کے بعد وہ شخص راستے میں ملا، اس نے کہا کہ موسیٰ میرا پیغام تم نے اللہ کو پہنچایا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے آپ کہنے فرمانے لگے کہ جی میں نے آپ کا پیغام اللہ کو دیا تھا، کیا جواب ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام یہ ملا ہے، اللہ نے تجھے معاف تو کر دیا ہے، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف تو کر دیا ہے، مگر اللہ نے تجھ سے گلہ کیا ہے، اللہ نے تجھ سے ایک شکوہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے اور اللہ نے گلہ کیا ہے، میرے سے اللہ نے کیا شکوہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے تجھ سے یہ گلہ اور شکوہ کیا ہے کہ میرے موسیٰ میرے اس بندے سے جا کر کہنا اگر تو نے گناہ کیا تھا، جرم کیا تھا، موسیٰ کی بجائے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ میں اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی بندے کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ اب کے بعد جب تو موسیٰ سے ملے گا تو موسیٰ سے نظر نہ ملا سکے گا، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ تو میرے بندے کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ اتنی محبت اور اتنا پیار کرنے والا اللہ کو ہماری اللہ کی ذات ہمارے پروردگار کی، اور اس نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہمیں نوکری کے طور پہ اس پروگرام کے ذریعے قبول فرما لیا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی اور مہربانی ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں،
یہ جتنے بھی مجالس محافل جو کچھ بھی ہے اس کو وقتی نہ سمجھا کرو، ان کے ذریعے تصور کیا کریں، سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی ایک مذاکرے کی صورت پیدا کر رہا ہے۔ دنیا جہان میں آپ نے بے شمار آوازیں سنی، بے شمار پارٹیوں کی آوازیں ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آوازیں لگتی ہیں اور وہ لگنے کے بعد وقت کے ساتھ گزر جاتی ہیں، مگر اللہ کے نبی کی ایک آواز جو 14 صدیوں سے لگ رہی ہے اور قیامت تک لگتی رہے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس آواز میں کوئی تبدیلی نہیں، اور یہ اسی آواز کو لگانے کا ذریعہ ہے۔ ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہمیشہ کی طرح ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت ایک ایمان اور عقیدہ ہے، اور اس ایمان اور عقیدے کی آبیاری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایسی نشستوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میری ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ کی خدمت میں حاضری ہو، اسی نسبت سے 2-3 معروضات آپ کے سامنے عرض کروں۔ زندہ باد، مردہ باد، بہت سارے نعرے، جذباتی باتیں، وہ سب اپنی جگہ پر۔ مرزائی، قادیانی، خود کو کہنے والے احمدی اور لاہوری، اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی مسلمان اگر جان بوجھ کر، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس صدی کے اندر اس بر صغیر میں جس شخصیت کے ساتھ لفظ علامہ جچتا تھا، یہ ان کی تحریر ہے، حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی قادیانی کو احمدی کہتا ہے، جان بوجھ کر کسی قادیانی کو احمدی کہتا ہے، اس کے لیے توبہ کرنا بھی واجب ہے، نئے سرے سے کلمہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مرزائیوں کو، قادیانیوں کو اگر احمدی کہتا ہے، جان بوجھ کر، ایک تو انجانے کے اندر، جان بوجھ کر اگر احمدی کہتا ہے، اس کے لیے توبہ کرنا بھی واجب ہے، کلمہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ یہ مرزائی، قادیانی، احمدی، خود کو کہنے والے اور لاہوری طبقہ، ان کا جب عام انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ جب عام انسانوں کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، ایک چیز، ایک بات، ایک معاملہ جس کے اندر سب سے زیادہ، جیسے شکار کے لیے کانٹے میں مچھلی کو پھنسایا جاتا ہے، اس طرح سے سادہ مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ہم جانتے بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ خصوصیت کے ساتھ جو طالب علم حضرات آپ تشریف فرما ہے، مطالعے کی عادت ڈالیں، بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا کریں، وقت آنے پر نعرے بھی لگایا کریں، جلسے جلوسوں کی شرکت بھی کیا کریں، مگر خود کو آنے والے دور میں سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، علمی طور پر خود کو لیس رکھیں، تیار رکھیں۔ سب سے پہلے، سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے ایک عام مسلمان کو گرفتار کیا جاتا ہے، شکار کیا جاتا ہے، اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ مہدی کون ہے، یہ بتاؤ مسیح کون ہے، اور اس کے بعد اسے پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جانتا کچھ بھی نہیں، وہ خالی منہ کھول کر بیٹھا رہتا ہے۔ یہاں سے اس کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کی ابتدا اور آغاز کیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے طالب علم ساتھیوں، ایک بات کان کھول کے ذہن میں رکھنا کہ مہدی اور مسیح یہ دو الگ الگ شخصیات کا نام ہے۔ جو مہدی ہے وہ مسیح نہیں، جو مسیح ہے وہ مہدی نہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا، جو سچا مہدی ہے جس کے بارے میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگوں کے سامنے آ کے اعلان نہیں کرے گا، لوگ خود اسے پہچانیں گے اور پہچان کر کہیں گے یہ مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر دو۔ اس کے بعد اگلی چیز وہ کیا ہے؟ عام لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو اپنے دام کے اندر، فریب کے اندر پھنسا لیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کون سی بات ہے؟ الیکشن کا دور ہے، ووٹنگ کا دور ہے،
یہ میری مارکیٹ کا الیکشن ہے، یہ میری فلاں چیز کی میری ضرورت ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. کوئی ایسی بات نہیں. عقیدے کی بات تو بعد میں کر لیں گے، عقائد کی بات بعد میں کریں گے. ان لوگوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ان لوگوں کا کردار بڑا اچھا ہے. عام مسلمانوں کے پاس جائیں تو وہ جناب ہم کو پانی نہیں پوچھتے، اور میں فلاں قادیانی کی دکان پر گیا، اس نے یہ کیا. ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں. ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اگرچہ اس جگہ کا تقاضا نہیں ہے، مگر میں آپ کو صرف بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، ان کا کردار کتنا اچھا ہے. کہتے ہیں ان کے مینرز بڑے عالیشان. یار مسلمان دکاندار کے پاس جاؤ تو ان کو سیدھے وہ بات نہیں کرتا. قادیانی تو بہت اچھے اخلاق والے ہیں. قادیانی کتنے اچھے اخلاق والے ہیں. ایک نمونہ صرف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں. میری بات کو سن کر ایک دم یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. خدا کی قسم مولوی صاحب بتا رہا ہے، بنا نہیں رہا. ان گناہگار آنکھوں سے اگر دیکھا نہ ہوتا، پڑھا نہ ہوتا، استاد مکرم شہید اسلام حضرت اقدس مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر وہ کتابیں کھول کر سامنے نہ رکھی ہوتی، کبھی آپ کی خدمت میں عرض نہ کرتا. مرزا غلام قادیانی اتنے اچھے اخلاق، ان لوگوں کے مینرز بہت اچھے ہیں. یہ تو یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے فلاں کرتے. مرزا غلام قادیانی کی اپنی تحریر ہے، اس کی اپنی تحریر ہے، اور اس سے سوچ لیجئے گا کہ ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، ان کے مینرز کتنے عمدہ ہیں، ان کا بول چال کا انداز کتنا عالیشان ہے. وہ کہتے ہیں لوگوں سنو، جو شخص مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، جو شخص مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، وہ کسی شریف کی اولاد نہیں، وہ کنجری کی اولاد ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ اس کے اخلاق ہے. میں نے عرض کیا تھا، یہ میں اس کا جملہ کا آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں اس کی کتاب سے پڑھ کر، تاکہ پتہ چلے کہ وہ محض ایک دو نمبر نبی نہیں تھا، ایک دو نمبر انسان بھی تھا. سب سے پہلے یہ مرزائیت قادیانیت جس چیز سے نوجوانوں کو کیچ کرتی ہے، وہ دولت، روپیہ، پیسہ، امریکہ کا ویزا، کینیڈا کا ویزا، وہاں کی رہائش، کاروبار، شادی بیاہ، نوکری، تمام چیزیں. سب سے پہلے عقائد کی دنیا میں جس چیز کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی عیسیٰ زندہ ہیں کہ وہ فوت ہو گئے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. یاد رکھنا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ وطن عزیز کے بڑے قراء، نعت خواں، بڑے خطبہ سب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، اور آپ کے قلب و ایمان و ذہن کو منور و محسوس کرنے کی بہت ساری باتیں ہوں. یہ دو چار طالب علمانہ معروضات عرض کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، اور ان میرے بات کا جواب دیجیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے. کہہ دو بے شک، بے شک وہ آسمان پر زندہ ہے. قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے. اللہ چاہتا تو عیسیٰ کو زمین سے نکال کے کھڑا کر دیتا، مگر پروردگار جانتا تھا کہ سینکڑوں جھوٹے پیدا ہوں گے. اللہ نے آسمان سے اتارا. آسمان سے جب پانی برستا ہے اس میں ملاوٹ کوئی نہیں ہوتی. پروردگار مریم کے بیٹے عیسیٰ کو آسمان سے اتارے گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اس عیسیٰ کے اندر کوئی ملاوٹ میں برداشت نہیں کر سکتا. خالص عیسیٰ علیہ السلام. یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہ فوت ہو گئے؟ ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں جیسے اور نبی فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. ہمیں پتہ تو ہوتا نہیں. مگر میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام 32 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر چلے گئے، اور قرب قیامت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بھائی عیسیٰ 2 فرشتوں کے کانٹوں پر ہاتھ رکھ کر ملک شام، دمشق وہاں کا کیپٹل سٹی، اس کی مسجد کا مشرقی مینارہ، مسجد بنو امیہ جس کے بنوانے والے ہیں حضرت امیر معاویہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. ان
کا نام سن کے بہت سو کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، ان کے کردار کو بہت سارے لوگ دبانا چاہتے ہیں، مگر کریں تو کیا کریں؟ پروردگار نے عیسیٰ کے نزول کے لیے بھی اسی مسجد کے مینار کا انتخاب کیا ہے جس کو معاویہ بنوانے والے تھے رضی اللہ عنہ۔ دو فرشتوں کے کانتوں پر سرکار فرماتے ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، اور میرا بھائی عیسیٰ تو زرد رنگ کی چادریں پہنا ہوگا، ایک نیچے اوپر احرام کی طرح سے، بال آگے سینے پر آگے کاندھے پر، پانی ٹپکتا ہوگا۔ اس امت کا مہدی جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام جیسا ہوگا، جس کا چہرہ میرے چہرے کے مشابہ ہوگا، وہ آگے بڑھے گا، حضرت عیسیٰ کو نیچے لائے گا۔ فجر کا یہ نماز عصر کا وقت ہوگا، کہیں گے تقدم یا روح اللہ، اے روح اللہ آگے بڑھے، نماز پڑھیں۔ مگر یاد رکھنا میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کا ہاتھ پکڑیں گے اور ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عیسیٰ جب زمین سے آسمان پر گیا تھا تو نبی کے طور پہ گیا تھا، مگر جب آسمان سے زمین پر آیا ہے نبی بن کر نہیں آیا، محمد کا غلام بن کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد یہ دونوں مل کر، یہ جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے نا، غزہ، فلسطین، مسجد اقصیٰ، یہ تمام کی تمام صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آج یہ سموگ چھائی ہوئی ہے، اسکول بند کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، یہ چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت ایک دھواں چھائے گا، ایسا دھواں ہوگا کہ دھند چھا جائے گی، نظر کسی کو کچھ نہیں آئے گا۔ جو ایمان والا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی ناک میں جب یہ دھواں جائے گا اسے نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، گلا خراب ہوگا۔ جو کافر ہے اس دھوئیں کی وجہ سے اس کا چہرہ جل کر کالا ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے جب یہ دھواں ختم ہو جائے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ایک رات آئے گی، اتنی لمبی رات کہ لوگ سو سو کے تھک جائیں گے، پرندے گھونسلوں سے نکل کر باہر آئیں گے، آوازیں نکالیں گی چڑیا چوں چوں کی کہ صبح ہو گئی، مگر صبح نہیں ہوگی۔ بھوک کا احساس ہوگا، بار بار اٹھ کر دیکھیں گے، پتہ چلے گا ابھی پھر اندھیرا ہے۔ 3 دن اور 3 رات کے برابر رات آ جائے گی، اور اس لمبی رات کے بعد میرے عزیز اور دوستو، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی لمبی رات کے بعد ایک صبح جب آئے گی، اس صبح کے اندر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور جس دن سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر وہی بچے گا جو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے دامن کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، جو کسی جھوٹے کے ساتھ جڑے گا۔ ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ نشست پوری دنیا کے مرزائیوں کو، احمد قادیانیوں کو، لاہوریوں کو پیغام ہے کہ آ جاؤ، مرنے سے پہلے سچے کے دامن میں آ جاؤ، جھوٹے کو چھوڑ دو، فریبی کو چھوڑ دو، مکار کو چھوڑ دو، سچے نبی کے دامن میں آ جاؤ، سچے نبی کے دامن میں آ جاؤ۔ بس ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، دھوکہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے کہ مر گئے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، آسمان پر زندہ ہے، اور قرب قیامت آسمان سے زمین پر آئیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اتنے دن سے عیسیٰ زندہ ہے تو کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے، ہمیں جواب نہیں آتا، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں، کبھی معلوم ہی نہیں کیا۔ آج ہے ہفتہ، کل دن گزرا جمعے کا، ماشاءاللہ مولانا صاحبان آپ کو سب بتاتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی درخواست میں آپ سے کر دیتا ہوں، اس پروگرام کے توسط سے جمعے کے دن جمعے کی رات آنے سے پہلے، جب جمعے کی رات آتی ہے نا، جمعے کی رات آنے سے پہلے 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، اور جو میرے حافظ صاحبان ہیں انہیں مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ جمعے کے دن، جمعے کی پوری رات آنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے
تھوڑا سا وقت نکال کر سورۃ الکہف 15ویں پارے کا آخر ہے، 16ویں کا شروع ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک زمین سے آسمان تک کا ایک نور ہے جو پڑھنے والے کو اپنے دائرے میں لے لیتا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو عیسیٰ اور عیسیٰ کی فوج کی زبان پر جو ترانہ جاری ہوگا سورہ کہف کی پہلی آیت ہوگی۔ اچھا، اس سورہ کہف کے اندر 110 آیتیں ہیں، اس میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ کچھ شہزادے تھے، بادشاہوں کے اولاد، دین کی محبت کے لیے نکلے، چلے گئے، لوگوں نے کہا پکڑو، گرفتار کرو، ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے، غار میں جا کر بیٹھ گئے۔ اور اللہ کریم کیا محبت کا جملہ فرماتا ہے، آپ نے سب نے گھروں میں دیکھا ہوگا نا، اگر کوئی چھوٹا بچہ سوتا نہ ہو تو ماں، دادی، نانی اس بچے کو گود میں لیتے ہیں اور گود میں لے کے دھیرے دھیرے اس کو ہلاتے ہیں اور اس کے کانوں کو تھپتھپاتے ہیں، آہستہ آہستہ بچہ سو جاتا ہے، بچہ سو جاتا ہے۔ یہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے، اللہ کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم ان کی ایسے نگرانی کر رہے تھے کہ یہ 6 شہزادے غار میں سو رہے تھے اور ان کے کانوں کو تھپتھپا کے لوری دے کے میں سلا رہا تھا، یہ ایسے شہزادے تھے۔ اس کے بعد اسی سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان 6 شہزادوں کو 309 سال تک سلایا، 309 سال تک، 309 برس تک یہ غار میں سوتے رہے، اللہ کروٹیں دلاتا رہا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب اللہ کی محبت کے لیے کوئی شہزادہ محل کو چھوڑ کے آتا ہے تو پروردگار 309 سال تک غیب سے اسے کھلاتا بھی ہے، اسے پلاتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے۔ جب پروردگار اپنی محبت میں آنے والے عام انسان کو 3 صدیوں تک سلا بھی سکتا ہے، غیب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے، وہی پروردگار عالم اپنے نبی عیسیٰ کو جو مریم کا بیٹا ہے، بغیر باپ کے جبرائیل کے پھونک سے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسے پروردگار آسمانوں پر جب چاہے زندہ رکھے، وہاں کی جو خوراک چاہے کھلائے، جو مرضی استعمال کروائے۔ اس میں نہ مجھے اعتراض کی مجال نہ آپ کو اعتراض کی مجال ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے، آج کی 14ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا یہ پیغام ذہن میں رکھنا ہے کہ جناب عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، کہہ دو بے شک۔ قرب قیامت زمین پر آئیں گے، نبی علیہ السلام کا پرچم لہرائیں گے، اسلام کا پیغام دنیا کو سنائیں گے، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص آپ سے اس موضوع پر بات کرے، آپ کے ساتھ آ کر ٹکراؤ کرے اور آپ سے کہنا چاہے کہ بتاؤ عیسیٰ زندہ ہے کہ فوت ہو گئے، آپ کہیں بے شک و شبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، حیات ہے، آسمان پر ہے، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ اس بات پر جم جائے، ڈٹ جائے، کسی طور پر پیروں کو پیچھے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے، آپ کے، ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اللہ کریم شرف و حیا کی دولت سے معمول فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کا جو آغاز ہوا، یہ پہلی نشست تھی جو نماز عشاء پر اختتام پذیر ہوگی، اس کے بعد اگلی نشست جو سب سے اہم ترین ہے اور آخر رات تک چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کروائے۔ اللہ کریم اس محنت کو، کوشش و کاوش کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفروا لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔